رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں سورہ انفال کا رکوع نمبر 5 اور 10ویں پارے کا پہلا رکوع، اس کی تفسیر اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا. اس سے پہلے کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ سے، جب تم لوگ تھے قریبی کنارے پر، یعنی وہ اس ایریے پہ تھے جو مدینہ کے قریب ہے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور جو مشرکین تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ مدینہ سے دور والی جگہ پر تھے. یہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ والی جگہ زیادہ سوٹیبل تھی، جس طرف مشرکین تھے لڑائی کے لیے وہ دوسری جانب تھے جو مدینہ سے دور پڑتی ہے، وہ جانب زیادہ اچھی تھی، جیسے کہ پچھلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے. آگے والرکب اسفل منکم، اور جو مسافر تھے، جو سوار تھے، یعنی جو تجارتی قافلہ تھا، وہ تم سے نیچے جانب تھے، یعنی ساحل سمندر کی طرف تھے. تو قرآن یہ نقشہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہم نے ماحول پیدا کر دیا تھا کہ تینوں طرف جو تھا وہ ایک جوش کی فضا بن چکی تھی. ایک طرف تجارتی قافلہ ہے جسے دیکھ کے تمہیں دل چاہ رہا ہے کہ اس قافلے پہ حملہ کریں. ایک طرف سامنے مشرکین مکہ ہیں جن کو بڑی سوٹیبل جگہ ملی ہے، اس جگہ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تم پہ حملہ کریں. تو یہ پورا ایک ماحول اللہ نے کریٹ کر دیا، ورنہ حقیقت کیا تھی؟ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. اگر تم سب پہلے سے آپس میں وعدہ کر لیتے ہیں نا جنگ کا، یعنی یہ قدرت کی طرف سے ایسا ماحول نہ بنتا جنگ کا، اور تم پہلے سے مشرکین مکہ کے ساتھ فیس ٹو فیس لڑائی کا پہلے سے کوئی ارادہ کرتے، یعنی وعدہ کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپس میں دو بدو جنگ لڑیں گے، یہ والا ماحول نہ بنتا، خود سے ارادہ کر کے آپس میں لڑتے، تو ہوتا کیا؟ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. میعاد بمعنی وعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں مصدر میمی. یہ عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس میعاد کا مطلب وعدہ. تو اللہ کہتے ہیں تم سب وعدے میں اختلاف کرتے، پھر یعنی تمہارے درمیان بھی اختلاف ہوتا، مشرکین کے درمیان بھی اختلاف ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ لڑائی نہیں ہوتی. یعنی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کہ مسلمان مدینہ چلے جاتے اور یہ تجارتی قافلہ نہ گزر رہا ہوتا اور یہ اس کی مدد کے لیے نہ آتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ مسلمان مدینہ میں ہوتے، مشرکین مکہ میں ہوتے. مشرکین فرض کر لیں وہاں بیٹھ کے پلان بناتے کہ یار ہم نے مدینہ پہ چڑھائی کرنی ہے، یہ مسلمان تو وہاں جا کے اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اور مسلمان بھی پلان کرتے کہ ان لوگوں نے ہمیں مکہ سے نکالا ہے تو اب تھوڑی سی ہمیں طاقت آ گئی ہے تو ہم جا کے مکہ پہ حملہ کر لیں. تو اس طرح سے دونوں فوجوں میں باقاعدہ، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو ادھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو آپس میں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی، آپس میں ایسے کوئی مذاکرات ہوتے جس کے نتیجے میں لڑائی ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نہیں ہوتی لڑائی. کیوں؟ تمہارا اختلاف پیدا ہو جاتا. مسلمانوں کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا، بہت سے کہتے نہیں لڑنا چاہیے، کچھ کہتے لڑنا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ کافروں کی طاقت اتنی ہوتی، اس کو دیکھ کے تم کہتے بھائی ہم کیسے لڑیں مکہ والوں سے. اور مشرکین مکہ بھی اختلاف کرتے اس لیے کہ اگرچہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کم ہے، لیکن بہرحال ایک مسلمانوں کا روب تھا، ان کے دل میں ایک چور تھا کہ شاید یہ ایسا نہ ہو کہ یہ حق پر ہوں تو اللہ ان کی مدد نہ کرے. تو نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ یہ پراپر وے میں لڑائی ہوتی ہی نہیں. لیکن ہوا کیا ہے؟ آگے قرآن بیان کرتا ہے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. لیکن اللہ نے ایک ایسے کام کا فیصلہ کیا جو ہو کے رہنا تھا. یعنی اللہ نے لڑائی کا فیصلہ کر دیا کہ ایسی سچویشن میں ان کو ڈال دو، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ اب ان کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے. وہ سچویشن یہی تھی کہ مشرکین کو سامنے اللہ لے آئے، مسلمانوں کو مدینہ کی طرف لے آئے، اور تجارتی قافلے کو نیچے کی طرف لے آئے. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کسی نہ کسی درجے میں لڑائی ہونی تھی، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف جوش پیدا ہونا شروع ہو گیا. ان کو فکر ہوئی اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کی، اس نیت سے وہ گھر سے نکل گئے، میدان سے آنے کے بعد تو واپس نہیں جائیں گے. اور مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اب ہمارے لیے ذلت کی بات ہے پیچھے ہٹنا. تو یہ قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوا جو ہو کے رہنا تھا. کیوں؟ اس کی آگے اللہ علت بیان کرتا ہے لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ جو ہلاک ہونا چاہے وہ دلیل سے ہلاک ہو. کیا مطلب؟
اللہ نے یہ اتفاقی لڑائی لڑوا دی اور انتہائی کمزور لوگوں کو انتہائی طاقتور لوگوں پہ غالب کر دیا، تاکہ اب اگر کوئی کفر پہ قائم رہتا ہے اس کے بعد بھی، اس واقعے کے بعد بھی، تو وہ دلیل اور حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو۔ ہلاک کا مطلب یہاں کافر بن کے رہنا، یہ ہلاکت ہی ہے نا، برائی میں رہنا، کہ اب کوئی کافر یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کنفیوز ہوں کہ اسلام برحق ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ لڑائی اس لیے لڑوائی تاکہ کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کر کے مشرکین کو اللہ بتا دے کہ دیکھو اللہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اسلام برحق ہے، کیونکہ اگر اسلام برحق اور نبی آخری نبی نہ ہوتے تو اللہ ان کو ختم کروا دیتا۔ طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے جنگوں میں۔ تو اس لڑائی کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کوئی اگر ہلاک ہوگا نا، یعنی کفر پہ قائم رہے گا، تو عن بینتین، وہ حجت تمام ہونے کے بعد، دلیل کے بعد ہلاک ہوگا وہ۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا، اور جو زندہ رہے گا، یہاں روحانی حیات مراد ہے، جو زندہ رہے گا یعنی اسلام پر آئے گا یا اسلام پر قائم رہے گا، عن بینتین، وہ بھی دلیل کے ساتھ، وہ باپ دادا کی تقلید میں اسلام پہ نہیں ہوگا، وہ دلیل کے ساتھ ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام آپ کے ہاتھ پر ایمان پر میں مجبور تھا، قوم کی وجہ سے میرے والد بھی ایمان لے آئے، میرے فلاں بھی لے آئے، تو میں اس لیے میں بھی لے آیا۔ نہ 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 نہ، وہ بھی اب دلیل کے بعد ایمان لائے گا، وہ کہے گا بھائی اسلام برحق ہے، میں اس لیے ایمان لے کر آ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے، اسی کے حساب سے اس نے غزوہ بدر کا معرکہ اللہ وجود میں لایا اور اللہ نے جان کر تمہیں لڑوایا ان مشرکین سے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی اس وقت کو بھی یاد کریں کہ لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے جب آپ سوئے، آپ کو خواب آیا، تو اللہ نے وہ مشرکین آپ کو خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب جب صحابہ کو بتایا تو اس سے صحابہ کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اے نبی اگر اللہ آپ کو خواب میں وہ لوگ زیادہ کر کے دکھاتا مشرکین مکہ کو، لَفَشِلْتُمْ، تو اے مسلمانوں تمہارے حوصلے پست ہو جاتے۔ تو ٹھیک ہے لڑنا تو پھر بھی تھا، لیکن حوصلے پست کے ساتھ لڑائی جب ہوتی ہے تو اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ لَفَشِلْتُمْ، تمہارے حوصلے پست ہو جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں، امر کہتے ہیں معاملہ، یہ جو لڑائی کا معاملہ ہے اس میں تمہارے درمیان نزاع پیدا ہو جاتا کہ بھئی وہ تو اتنے زیادہ کیسے لڑیں گے، نزاع پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ تو اللہ نے رحم یہ کیا، فضل یہ کیا کہ نبی کو خواب دکھایا کہ مشرکین بہت تھوڑے ہیں، اور نبی کا خواب آپ کو پتہ ہے سچا ہوتا ہے، ہاں اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو جب نبی نے صحابہ کو خواب سنایا تو صحابہ کو یقین ہو گیا تھوڑے ہیں وہ، ہمیں جتنے نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں، تو لیکن تھے وہ پورے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی کہ وہ، دیکھیں خواب تو سچے ہوتے ہیں پیغمبروں کے، لیکن خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں، تو تعبیر اس کی یہ تھی کہ جتنے نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے یقیناً اتنے ہی ہیں، یعنی جتنے تھے، جتنے ہزار تھے تو ظاہر ہے ہزار ہی ہوں گے، لیکن اللہ ان کو تمہیں کم کر کے اس لیے دکھا رہا ہے کہ یہ لڑنے میں کم ہے، یعنی جو جتنے افراد میں جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اللہ ان سے سلب کر لے گا۔ تو یہ خواب کی حقیقت میں تعبیر تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے حوصلے بلند کرنے کے لیے تمہیں کم دکھایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تمہیں۔ کیا مطلب؟ حوصلے پست ہونے سے تمہیں اللہ نے محفوظ کر دیا، اس لیے نبی کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور نبی نے وہ خواب تمہیں سنایا، اس سے تمہارے حوصلے بلند ہو گئے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ تمہیں اگر ہم نے بتا دیا نا یہ خواب میں یہ دکھایا کہ یہ زیادہ ہیں تو تم اور ڈر جاؤ گے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، پھر کیا ہوا؟ صحابہ کو تو پتہ تھا یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن لڑائی جب شروع ہوئی ہے تو اس وقت اللہ نے صحابہ کی نظروں میں بھی ان کو حقیقت میں بھی تھوڑا کر کے دکھایا۔ یہ اللہ کا ایک اور احسان ہوا صحابہ کرام پر۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ ان کافروں کو تمہیں دکھا رہا تھا، یعنی تمہیں وہ کافر دکھا رہا تھا کیسے؟ اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تمہاری ان سے ملاقات ہوئی، جنگ جب شروع ہوئی ہے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، جنگ جب شروع ہونے لگی تو اللہ نے تمہاری آنکھوں میں بھی ان کو تھوڑا کر کے دکھایا، جتنے تھے اتنے تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے ان کافروں کی نظر میں تمہیں تھوڑا دکھایا تاکہ وہ بھی ایسا نہ ہو کہ ڈر کے بھاگ جائیں، کیونکہ اللہ چاہ رہا تھا نا کہ جنگ ہو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں کتنی ایک زبردست اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے
کہ صحابہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کافر تھوڑے ہیں، اور صحابہ بھی تھوڑے تھے، تو ان کافروں کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے تھوڑے ہیں واقعی اتنے ہی تھوڑے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کافروں کو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ صحابہ پر سے روب ختم کرنے کے لیے صحابہ کو یہ دکھایا جائے کہ یہ کافر جتنے نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں بلکہ تھوڑے ہیں، تاکہ صحابہ پر روب نہ آئے. اور مشرکین پر روب ڈالنے کے لیے یہ دکھایا جائے کہ یہ 313 نہیں ہے بلکہ یہ 1000 ہیں. ان کو زیادہ کر کے دکھانا چاہیے تھا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں نا 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 نا، ہم نے کافروں کو بھی تمہیں جو دکھایا کہ تمہاری تعداد، یہ دکھائی کہ تمہاری تعداد کم ہے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ان پہ روب بیٹھ جائے اور وہ بھاگ جائے میدان چھوڑ کے، اور یہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ کہیں جنگ تو ہوئی نہیں، ہم تو میدان سے ویسے ہی واپس آ گئے. پھر کوئی بھی بہانہ کر لیتے کہ ہمارے اپنے لوگ تھے اس لیے ہم لڑے نہیں ان سے اور لڑائی نہیں ہوئی. تو اللہ نے کافروں پہ بھی مسلمانوں کا اتنا روب شروع میں نہیں ڈالا کہ جنگ کے لیے آمادہ ہی نہ ہو. تو اللہ نے چاہا ایک دفعہ لڑائی میں آؤ، میدان میں آؤ، لڑو، پھر ہم تمہارے دلوں میں روب ڈالیں گے، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں آیا ہے کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. تو یہ جنگ میں مختلف اسٹیپ ہوئے ہیں. پہلے اسٹیپ میں اللہ نے کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا تاکہ اتنا روب نہ ہو کہ یہ لڑیں ہی نہیں، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا، میں کافروں کے دلوں پر اب روب ڈال دوں گا، تاکہ ایک دفعہ جنگ کے میدان میں اتر کے لڑائی شروع کریں. اب یہاں روب پڑے گا تو فائدہ ہوگا، اس روب کی وجہ سے ان کو شکست ہوگی. تو خلاصہ اس پوری تقریر کا یہی ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں مسلمانوں کی مصلحت تھی وہاں مسلمانوں کی مصلحت کا خیال کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اتفاقی جنگ جو ہوئی ہے یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ گاڈ کی طرف سے پلاننگ تھی، یہ خدا کی طرف سے پلاننگ تھی، اور ایک ایک کام اس میں اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا تھا. کس وقت کافروں پہ روب ڈالنا ہے، کس وقت نہیں ڈالنا، یہ ساری، یعنی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ نہ ہو، اور جب ہو تو پھر یقینی طور پہ مسلمانوں کو فتح ہو. اس کا خلاصہ یہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اللہ نے ان کی نظروں میں تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھایا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ جو فیصلہ کر چکا ہے وہ ہو جائے. وہی کہ اللہ مسلمانوں کی فتح کا فیصلہ کر چکا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، پھر اللہ ہی سب کا حساب و کتاب لے گا، سب اعمال اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ جناب اس کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اس میں جو علمی نکات ہیں وہ میں بیان کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ آیت، یہ رکوع ہمارا شروع ہو رہا تھا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجیے اب جنگ سے باز آ جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ اللہ کا اعلان آج کے کافروں کے بارے میں بھی ہے. جس نے جتنی مخالفت کی ہو، جب توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. میں نے ایک ویڈیو نشر کی تھی نا، بابری مسجد جس شخص نے گرائی تھی، جو گرانے میں سب سے پہلے کدال لے کے آیا تھا گرانے میں، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، اور کیسے پھر اس نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی. ملیشیا میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ان کا انٹرویو بھی ہم نے نشر کیا. تو یہ بھی اس کی ایک نظیر ہے، اور پھر پوری زندگی وہ دین پر چلتے رہے. تو ایسے بہت سے کافر ہیں جو اسلام دشمن ہیں، اللہ سب کو دعوت دے رہا ہے بھئی آج توبہ کر لو، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح گناہگار مسلمان کے لیے بھی یہی حکم ہے. زندگی گناہوں سے سیاہ ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے اگر زمین اور آسمان کی خلا بھی گناہوں سے پر ہو گئی، جب واپس آؤ گے اللہ پچھلے کا نہیں کہے گا کہ اب اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو، تمہارے اعمال میں تو اتنے سارے گناہ ہیں. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آگے اللہ نے دھمکی بھی دی ہے وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر اللہ کہتے ہیں اسلام دشمن ہو سکے تم اپنی دشمنی سے باز نہیں آتے تو پچھلی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، اللہ نتیجے اور انتہا کے لحاظ سے ہمیشہ اہل حق کو فتح ملتی ہے. تو تمہاری یہ کوششیں وقتی طور پر کامیاب ہو جائیں گی لیکن حقیقت میں یہ برباد ہوں گی. تیسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جہاد کا حکم، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. آج دنیا بڑی نعرے لگاتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. کچھ ہمارے لبرل مسلمان جو ہیں، جو غیر مسلموں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ جہاد کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اسلام میں تو تلوار ہے ہی نہیں، وہ تو وقتی ضرورت تھی. تو ایسا نہیں ہے. جو درمیان کا اعتدال کا راستہ ہے وہ یہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اسلام میں ایسا بھی نہیں ہے کہ سامنے والا نہیں لڑنا چاہ رہا اور وہ صلح پہ آمادہ ہے اور وہ جو ہے اللہ کے قانون کو یا اللہ کے نظام کو تسلیم کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس سے جا کے لڑیں. یہ بھی نہیں ہے اسلام میں.
اور یہ بھی نہیں ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہاتھوں سے نہیں مانتے تو آپ ان کے لیے بھی لات استعمال نہ کریں، اور آپ تلوار کی جگہ بھی اخلاق کا استعمال کریں، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے غیر مسلم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا ہے، تو فرماتے تھے کہ ان سے آپ یہ پوچھو کہ فرض کر لو کہ ہم نے تلوار سے اسلام پھیلایا ہے، تو آپ نے بم کے ذریعے کیا پھیلایا ہے دنیا میں؟ آپ نے بموں کے ذریعے سود کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، آپ نے زنا کے اڈے پوری دنیا میں کھول دیے، آپ ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں، آپ زنا کو، قطع رحمی، رشتہ داری کا پورا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے پیچھے بموں کی طاقت ہے، پورا خاندانی نظام یورپ اور امریکہ کے آپ دیکھیں تباہ ہو چکا ہے۔ تو یہ پاور کے زور سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اخلاق سے تھوڑی کیا۔ یہ جو سارے قوانین اپنے ملکوں میں نافذ کیے ہیں، پھر ان زانیوں کو تحفظ دیا، بغیر باپ کے نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ تو بالفرض اگر اسلام نے تلوار کے زور سے پھیلایا ہے تو کیا پھیلایا اسلام نے تلوار کے زور سے؟ اسلام نے تلوار کے زور سے حیا پھیلائی ہے، اسلام نے تلوار کے زور سے توحید پھیلائی ہے، اسلام نے خاندانی نظام، ماں باپ کا احترام، رشتہ داری، یہ سارا پورا ایک سیٹ اپ اسلام نے پھیلایا ہے۔ شراب کے خلاف اسلام ہے، تو جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں شراب نہیں ہے تو اس کا ریشو کم ہے، غیر مسلم کنٹریز میں شراب کا ریشو زیادہ ہے۔ تو یہ فرض اگر ہم کر لیتے ہیں نا کہ اسلام نے تلوار سے اسلام پھیلا ہے، تو اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن ہے توحید، نماز، حج، زکوٰۃ، اللہ کے بھی حقوق، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق، اور عادلانہ نظام جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اب لوگوں کو اس پہ تعجب ہوتا ہے اسلام چور کو اتنی سخت سزا دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹتا ہے، تو چور کا ہاتھ کاٹ رہا ہے نا، شریف لوگوں کا ہاتھ تھوڑی کاٹ رہا ہے اسلام۔ تو چوری کے خلاف ہے اسلام، چور سے نفرت کرتا ہے اسلام۔ تو ہر خیر کے پیچھے آپ جہاں بھی اسلام نام ہی خیر کا ہے تو اس کے پیچھے اگر تلوار ہے تو تلوار سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تلوار چلائی جا رہی ہے کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ تلوار کس کام کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ خیر کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ پسندیدہ ہے، شر کے لیے تلوار اگر چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہے۔ تو یہی اسلام کا نظریہ ہے جو اسلام بتاتا ہے۔ باقی اسلام میں تلوار کے زور سے آج تک کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا۔ تو یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور کریں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پھر آپ انہی سے الجھ لیجئے گا، انہی پر اعتراض کیجئے گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تلوار کے زور سے مسلمان کیوں بنا رہے ہیں۔ ہمیں بہرحال تلوار کی طاقت سے کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام نے جہاد کا فلسفہ بیان کیا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جہاد کا مقصد ہے فتنے کو دنیا سے ختم کرنا۔ اور چوتھے علمی نقطے کی بات کہ اہل اسلام کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر یہ کافر پھر بھی تم سے لڑتے ہیں، باز نہیں آتے، تو اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ پھر ان کی دھمکیوں سے ڈرو نہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان لو تمہارا دوست اللہ ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب مددگار اور کیا بہترین دوست ہے۔ تو اہل اسلام کے ساتھ بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، تو اگر یہ لوگ ظلم سے باز نہیں آئے تو نتیجے کے لحاظ سے انشاءاللہ تمہاری ہی مدد ہوگی۔ یہ چوتھی پوائنٹ کی بات ہمیں پتہ چلی۔ پانچویں بات، ہمیں غنیمت کے احکام پتہ چلے کہ بھئی مال غنیمت میں پانچواں حصہ جو آج کے لحاظ سے وہ غربا اور مساکین کا حق ہے، 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اگر کہیں جنگ ہوتی ہے اور مال غنیمت اس کے بدلے میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اس میں اللہ نے ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی کہ جنگ کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ کے حالات میں ڈال دیتے ہیں اور تاکہ اللہ حق اور باطل کو واضح کریں، جیسے کہ بدر میں ہوا۔ اور ایک بہت اہم نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ کافر تعداد میں کم ہے، حالانکہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ کافر تعداد میں زیادہ تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب سچے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیریں ہوتی ہیں، ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، لوگ کسی کو خواب میں مرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ مرنے والا ہے، بھائی ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعبیر ہو۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کسی کو خواب میں آ کے کوئی بات کا آرڈر کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں پیغمبر کا آنا بھی برحق، پیغمبر کو خواب میں دیکھنا بھی برحق، لیکن پیغمبر خواب میں جو بات کر رہے ہیں اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کی تعبیر نکالی جائے گی۔ وہ تعبیر وہ ایسی ہونی چاہیے جو قرآن و سنت کے اگینسٹ اور منافی نہ ہو۔ تو یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک آخری نقطے کی بات یہ کہ اللہ جب مدد کرنے پر آتے ہیں تو اللہ جو اہل حق ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہیں، خود بھی آپ کو حوصلہ کچھ کرنا پڑتا ہے اور اہل حق کو بھی۔
تو جنگ میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ کے جو فوجی ہیں، جو آپ کے مجاہدین ہیں، ان کے حوصلے پست نہ ہونے پائیں۔ دیکھیں بار بار قرآن صحابہ کو حوصلہ دلا رہا ہے نا، دشمن کو کم کر کے دکھا رہا ہے، خواب بھی اچھے اچھے دکھا رہا ہے، تو اس سے ہمیں حوصلے کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ تو جب بھی قوم پہ کوئی شامت آئے اور قوم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو، کوئی مصیبت میں قوم مبتلا ہو، تو ایسے لوگ جو قوم کے حوصلے کو پست کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحیح خبروں کے ذریعے کر رہے ہوں، بے شک وہ نیوز صحیح ہوں، لیکن ایسے موقع پہ ایسی نیوز کو نہیں پھیلانا چاہیے جو آپ کے حوصلوں کو پست کر رہی ہوں، چاہے وہ صحیح خبر ہی کیوں نہ ہو، اور ایسی خبریں جو آپ کے حوصلوں کو بلند کر رہی ہوں ان خبروں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو جنگ میں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور اسی سے آپ کو دوست اور دشمن کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے غموں میں آپ کو حوصلے دلائے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو آپ کے غموں میں آپ کے سامنے اور زیادہ مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دے، چاہے وہ باتیں درست ہی ہوں، اس کا مطلب وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ انفال کا رکوع نمبر 6 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 2۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو کسی جماعت کے ساتھ، فئۃ جماعت کو، فثبتوا تو ثابت قدم رہو۔ یہاں ملاقات سے مراد جنگ میں، میدان جنگ میں جب ملاقات ہو، فثبتوا تو ثابت قدمی دکھاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، یعنی جنگ میں متحد ہو کے لڑو، آپس میں اختلاف مت کرو، نہ امیر سے نہ آپس میں، فتفشلوا، اگر اختلاف کیا تو کیا ہوگا، فتفشلوا، تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے، وتذهب ریحکم، ریح ہوا کو کہتے ہیں، تذهب کا معنی چلی جائے گی، کیا مطلب تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یہ کنایا ہے کہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایک ہوا میں ایک پاور ہوتی ہے نا، اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے چیزوں کو، تو جو تمہاری شان و شوکت تھی اور قوت تھی کہ تم دشمن کو اکھاڑ کے پھینک دیتے، وتذهب ریحکم، یہ تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا۔ واصبروا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تکونوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، دار کہتے ہیں گھر کو، دیار اس کی جمع، جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بطرن، تکبر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے، یعنی جنگ میں جو نکلتے ہیں شو مارنے کے لیے اور تکبر کے ساتھ نکلتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ نے ان تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وقال، اور شیطان نے ان سے کہا، لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس، لوگوں میں، وانی، اور بے شک میں، جارٌ، پڑوسی ہوں، لکم، تمہارا۔ شیطان نے ان کافروں سے کہا کہ تم لڑو مسلمانوں سے جا کے اور کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور میں تمہارا ساتھ ہوں، میں تمہارے پڑوسی کا مطلب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ فلما، لیکن جب، تراءت الفئتان، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، فئتن ایک جماعت، فئتانی دو جماعتیں، تراء اصل میں تراءیت تھا، تزاربت کی طرح، ایک دوسرے کو دیکھنا، رؤیت سے نکلا ہے، تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کنایا ہے جب دونوں جماعتیں آپس میں لڑی ہیں، یعنی آمنے سامنے ہوئی ہیں، نکسا، تو الٹے پاؤں، نکسا کا معنی ہوتا ہے الٹے پاؤں بھاگنا، علی عقیبیہ، عقیب کئی بار آ چکا ہے، ایڑیوں کو کہتے ہیں عقیبیہ، اس کی دونوں ایڑیاں، یعنی دونوں ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں بھاگا، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، یعنی مشرکین سے کہنے لگا میں تم سے بری ہوں بھائی، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں وہ چیزیں، لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، اور میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ کہتے ہیں اللہ واقعی سخت عذاب والا ہے۔
یہ رکوع بہت مختصر سے ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اس کی تفسیر میں شروع کرتا ہوں۔ سورہ غزوہ بدر کے واقعات چل رہے ہیں، آگے اللہ ایک ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے تو تسلیاں دے دیں، اللہ نے تمہارا رعب دشمن پہ ڈال دیا، فتح ہو گئی، لیکن اللہ صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک آرڈر دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تمہاری کسی جماعت سے ملاقات ہو، یعنی میدان جنگ میں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اب اسلام کی بقا کے لیے تلوار چلے گی قیامت تک۔ حدیث میں آتا ہے الجہاد ماضٍ منذ بعث لی اللہ الی یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے نا، اس وقت سے میری امت میں جہاد دجال کے قتل تک چلتا رہے گا۔ کیا دجال کے قتل کے بعد بند ہو جائے گا؟ تو علماء کہتے ہیں یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دجال کے بعد بند ہو جائے گا، چلے گا تو قیامت تک، لیکن بتانا یہ کہ دجال چونکہ قرب قیامت میں آئے گا نا، تو اس وقت تک جہاد چلتا رہے گا، کیونکہ بہت بڑا جہاد دجال کے وقت میں ہوگا، تو اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ تو اس لیے اللہ اصول مسلمانوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اسلامی ملکوں کی فوجیں ٹکراتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، دوسرے ملکوں کی فوجیں حملہ کرتی ہیں، تو اللہ نے ایک اصول بیان کیا، اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہاری کسی جماعت سے ملاقات ہو، فاثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ، بھاگو نہیں میدان چھوڑ کے۔ اور ثابت قدمی کا طریقہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ اہل اسلام کو، مجاہدین کو موٹیویشن جو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے ملتی ہے۔ اگر وہ اپنی ڈکشنری سے اللہ کو اور اللہ کی رضا کو نکال دیں تو انہیں مکمل اعتماد اسلحہ اور طاقت پہ کرنا پڑے گا، مادہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے مادی لحاظ سے ہم ہمیشہ کمزور ہی رہے ہیں، ہماری طاقت اکثر لڑائیوں میں مشرکین سے اور جن سے ہماری لڑائی ہوتی رہی ہے ان سے اکثر کم ہی رہی ہے۔ تو اگر مادے پر اعتماد کر کے بیٹھ جاؤ گے پھر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ تو اللہ پہ اعتماد کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ میدان جنگ میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ علماء کہتے ہیں جو اللہ کا شاید ہے نا، یہ یقین کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ جب کہتے ہیں نا شاید کامیاب تو اس کا مطلب ہے یقیناً کامیاب۔ اس کی وجہ کیا ہے میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی میدان جنگ میں اب رسول نہیں ہے تو ظاہر ہے امیر اور کمانڈر رسول کے قائم مقام ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف مت کرو، یعنی امیر کی رائے سے بھی اختلاف مت کرو اور آپس میں بھی۔ مجاہدین یا جو بھی ہمارے مسلمان فوجی میدان جنگ میں آپس میں لڑ پڑیں، یا کمانڈر کوئی حکم دے رہا ہے اس کے حکم کو نہ مانے، اس میں اختلاف ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو میدان جنگ میں تمام لڑنے والوں کا جو ہدف ہے وہ سب کا سیم ہونا چاہیے، سب کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ حق کی جنگ ہے۔ اگر رائے کا اختلاف ہوگا تو بہرحال پھر شکست ہوگی۔ تو اس لیے اس کی بھی جو جنگ میں کمانڈر ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جب بھی جنگ کے لیے جائے تو پہلے وہ سمجھائے کہ یہ حق کی جنگ ہے، کیونکہ اگر آپ ظلم کی جنگ لڑ رہے ہو نا تو اس میں لازمی پھر اختلاف ہوگا۔ بعض دفعہ یہ ممکن ہے کہ مسلمان جو جنگ لڑ رہا ہو وہ حق پر مبنی نہ ہو، وہ زمین وہ یعنی کوئی مفاد کے لیے جنگ ہو، وہ کسی پر ظلم ہو رہا ہو، تو ایسے موقع پہ تو اختلاف لازمی ہے۔ تو اگر وہ حق کی جنگ ہے تو امیر کی ذمہ داری ہے وہ دلائل سے یہ ثابت کر دے کہ بھئی یہ جو جنگ ہے ہماری اس میں ہم حق پر ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ہر وہ کام جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اس سے میدان جنگ میں بہت زیادہ بچو، کیونکہ اگر ایسا کیا تم نے اختلاف کیا امیر سے یا آپس میں، فتفشلوا، تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن پہ تمہارا رعب نہیں بیٹھے گا، واصبروا، اور صبر سے کام لو میدان جنگ میں، کیونکہ مشکلات آئیں گی میدان جنگ میں، بھوک پیاس کے مسائل آئیں گے، اپنے ساتھی زخمی ہوں گے، شہید ہوں گے، اپنے پرانے دوست جگری یار شہید ہوں گے، صبر سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو بس جلدی سے نتیجہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اور فتح ہو اور فتح کا جشن منا کے آ جائیں۔ لڑائی میں صبر کرنا پڑے گا، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے نا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سورہ آل عمران میں کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ والے لڑے ہیں اور جو زخم ان کو پہنچے اس میں ان زخموں کی وجہ سے ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، دیکھیں قرآن کیسے بیلنس پیدا کرتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا جیسا مشرکین نکلے تھے، مشرکین کے صفوں میں بھی اتحاد تھا، جب مکہ سے لڑنے کے لیے نکلے
تو ان میں کوئی اختلاف شروع میں تھے اختلاف، لیکن ساری انہوں نے وہ قواعد پورے کیے جو جنگ میں لڑنے کے لیے. لیکن ایک غلطی انہوں نے کیا کی، تکبر اور اپنی طاقت پہ ناز اور ریاکاری، شو بازی، کہ تاکہ ہم اپنی قوم کو بہادری کے کارنامے بیان کر سکیں. ان کے پیچھے کوئی حق نہیں تھا، خدا کی رضا نہیں تھی. تو اللہ کہتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے جو مجاہد ہے اس کی نیت شو بازی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو میں دکھاؤں اور ایوارڈ حاصل کروں، اس کی نیت اللہ کی رضا ہو. اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. تکبر جب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنی طاقت اور اپنے اسلحے پہ فخر کرتے ہیں. آپ اللہ کی طاقت پہ کریں کہ بھئی ہمارے اندر ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ مدد کرے گا تو فتح ہوگی، اللہ مدد نہیں کرے گا تو ہماری کیا حیثیت ہے. تو تواضع کے ساتھ. ہاں دشمن کے سامنے تکبر کرنا وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، یا اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے حوصلہ دلانا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. شو بازی ان کا مقصد تھی. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، اسلام سے دور کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اسلام کا. ظاہر ہے اسلام دشمن جب لڑتا ہے تو یہی کرتے ہوئے لڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب نہ کرو. واللہ بما یعملون محیط، اللہ نے ان کافروں کو بھی دھمکی دے دی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو نا، اللہ تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے، سب کی سزا تمہیں قیامت میں ملے گی. پھر اللہ نے بدر کا بیان کیا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مسلمانوں کو موٹیویشن مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. بدر میں موٹیویشن مل رہی تھی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ مشرکین کم ہیں. یہ سب حوصلے کے لیے. اللہ کہتے ہیں مشرکین کو بھی حوصلہ مل رہا تھا شیطان کی طرف سے. مشرکین مکہ کو بھی حوصلہ مل رہا تھا. شیطان ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہا تھا. وہ کیسا تعاون تھا؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب شیطان نے ان مشرکین کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا. عمل کتنا گندا تھا کہ اہل حق سے، پیغمبر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جس پیغمبر نے 40 سال آپ کے ساتھ گزارے، جن کی زبان سے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جن کی بے داغ سیرت آپ کے سامنے تھی، ان پر ایمان لانے والے بھی بلال حبشی جن کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، خباب ابن ارد جن کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہو کہ یہ حق پر نہ ہوتے تو اتنی قربانیاں نہ دیتے. تو اس کے باوجود ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے. تو وہاں بھی شیطان نے کیا کیا؟ اس برے عمل پہ مزین کر دیا. مزین کیا کیا؟ کہ بھئی یہ باپ دادا کے دین سے ہٹ چکے ہیں، ان کو ابھی ایک ہی دفعہ میں ختم کر دو. اس طرح مزین کیا اور امیدیں بھی دلائیں، کیونکہ مشرکین کو یہ خوف تھا کہ مسلمان حق پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی مدد کرے اور یہ ہم پہ غالب آ جائیں. اور نبی کی زبان سے آج تک جھوٹ نہیں نکلا. تو نبی نے جو کہا ہے کہ غلبہ مسلمانوں کو ہوگا، تو یہ تو پیغمبر کی زبان سے تو کبھی ہم نے جھوٹ سنا بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں مشرکین کو پیچھے ان کے حوصلے پست کرنی تھی. لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں القاء کیا اور کیا کہا کہ ان کے اعمال کو مزین کیا اور حوصلہ دلایا. کہا لا غالب لکم الیوم من الناس، لوگوں میں آج کے دن تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. آج بدر کے دن بہت زبردست تمہیں غلبہ ملے گا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور شیطان نے یہ بھی وسوسے ڈالے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ شیطان کے وسوسے دل میں آتے ہیں تو جیسے فرشتوں کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے نا اہل ایمان کو، تو ہمیں یعنی وہ حوصلہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ فرشتہ کب ہمیں حوصلہ دلا رہا ہے، بس ہمیں ایک موٹیویشن ایک لاشعوری طور پہ مل رہی ہوتی ہے. تو ایسے ہی شیطان مشرکین کا پڑوسی بن کے اور گنہگار کا پڑوسی بن کے اس کو گناہ پہ حوصلہ دلا رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں حوصلہ دلاتا رہوں گا. لیکن ہوا کیا؟ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائی ہیں، نکص علی عقبیہ، شیطان الٹے پاؤں بھاگا ہے. یہ اس کے سارے وسوسے بھی ختم، وہ وسوسے کرنا بھی چھوڑ دیے کہ تم ہی غالب آؤ گے. کیوں؟ وہ کہنے لگا انی بری من کا، چیختا ہوا بھاگا اور کہنے لگا اے لوگو، اے مشرکین، میں تم سے بری ہوں، میں تمہارے کسی عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں. شکست ہوئی تو مجھے ملامت نہ کرنا. کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ 313 ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، عام طور پر جس کے پاس اسباب ہوتے ہیں غالب وہی آتا ہے، تم ہی غالب آؤ گے. لیکن فرشتوں کی وہ مخلوق جو تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ شیطان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے.
مالا ترونا، میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، اور میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ کا بڑا سخت عذاب میرے اوپر نہ آ جائے۔ آگے اللہ کہتے ہیں واللہ شدید العقاب، اللہ واقعی سخت عذاب والا ہے۔ تو شیطان بھی وہاں سے بھاگا اور وہ جو موٹیویشن اس کی طرف سے مل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اچھا، ایک روایت بھی ہے اس بارے میں کہ اس روایت میں ہے کہ شیطان جو ہے نا باقاعدہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ سراقہ، یہ بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا مکہ میں جن کے قریش سے کچھ اختلافات چل رہے تھے، تو قریشیوں نے ان سے کہا کہ چلو جی ہمارے ساتھ چلو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو بنو کنانہ کا جو امیر تھا سراقہ، اس کے چونکہ قریشیوں سے پھڈے بازی تھی، اختلاف تھا، تو اس نے جانے سے منع کر دیا۔ تو شیطان سراقہ کی شکل میں آیا۔ شیطان جو ہے نا ایسے موقع پہ اس نے سراقہ کی شکل اختیار کی اور بنو کنانہ سے جا کے کہا کہ چلو، یعنی میں امیر ہوں تو میں آرڈر دے رہا ہوں۔ تو بنو کنانہ سمجھے کہ واقعی یہ ہمارا سردار ہے، حالانکہ وہ سردار نہیں تھا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ اب جب جنگ شروع ہوئی ہے تو سراقہ ایک دم بھاگ گیا وہاں سے۔ تو بنو کنانہ نے کہا تو ہمارا سردار ہے، ہمارا کمانڈر ہے، ہمارا امیر ہے، تیرے کہنے پر ہم یہاں آئے تھے اور تو ہمیں چھوڑ کے یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ تو پھر سراقہ نے یہ الفاظ کہے کہ بھائی میں تم سے بری ہوں اور میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یہاں تو مسلمانوں کے ساتھ فرشتے ہیں جو آسمان سے نازل ہو کے ہم سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے جس میں یہ مضمون بھی وارد ہوا ہے۔ تو بہرحال جو بھی تھا، چاہے انسانی شکل میں آیا ہو چاہے وسوسوں کی شکل میں آیا ہو، لیکن شیطان ایسے موقع پہ فرار ہو گیا اور کہا کہ میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، مختصر رکوع تھا، اس میں جو علمی نکات ہیں میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو اللہ نے مجاہدین کو حکم دیا ہے کہ میدان جنگ میں پشت نہیں دکھانی ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے، یہ آرڈر دیا گیا، بہت اہم آرڈر ہے۔ دوسرا، اس آرڈر پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، میدان جنگ میں گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، نماز کی پابندی ہے اور جو بھی شریعت کے حکام ہیں، اور امیر کی اطاعت کرنی ہے، نہ آپس میں اختلاف کرنا ہے نہ امیر سے اختلاف کرنا ہے، ورنہ تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تیسری بات اللہ نے حکم دیا، مجاہد کبھی اپنے اسباب پہ نظر نہیں رکھتا، اسباب اختیار ضرور کرتا ہے، نظر اللہ پہ رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے بھئی اللہ کی مدد تھی تو مجھے فتح ہوئی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ تکبر نہیں کرتا اور وہ لڑتا بھی اللہ کے لیے، ریا کے لیے نہیں لڑتا۔ یہ بات خوب سمجھ لیں، اگر لڑائی کے دوران ریا پیدا ہو جائے تو اس سے نقصان نہیں ہے۔ آپ نکلے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے، درمیان میں دل میں وسوسے آ گئے کہ یار لوگ خوش ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کے، سلوٹ کر رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، اس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ ایسا نہ ہو ایسے موقع پہ انسان واپس گھر چلا جائے کہ میں تو لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں، نہ انسان کام اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن لوگوں کی تعریف سن کے اس کو ایک حوصلہ ملتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کو بھی یہ حوصلہ ملتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کوئی نیکی کرتا ہوں، لوگ تعریف کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ریا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ کا انعام ہے، آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں انعام ملتا ہے، قوم کی طرف سے انسان کی تعریفیں ہوتی ہیں، ایوارڈ ملتے ہیں، تو یہ ایوارڈ ملنا یا لوگوں کی تعریفیں ہونا یہ ریاکاری نہیں ہے، اور اس پہ دل خوش بھی ہونا یہ بھی نیچرل ہے۔ تو ریاکاری یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے جا ہی نہیں رہے، آپ جاہل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رہے ہیں جیسے کہ مشرکین کر رہے تھے، تو یہ حرام ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے اہل اللہ کی طرف سے اہل اسلام کو موٹیویشن ملتی ہے، تو اسی طرح باطل لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ پر یہ مضمون ہے، شیطان ان کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے غلط چیزوں پہ، لیکن جب ٹینشن آتی ہے نا، عذاب آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ موٹیویشن چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ مسلمان پر ٹینشن آتی ہے تو اللہ کی طرف سے موٹیویشن اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور پریشانیوں میں اور زیادہ فرشتے اس کو حوصلہ دینا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے شیطان میں اور اہل حق میں، کہ اہل حق قائم رہتے ہیں اور صبر کی توفیق ملتی ہے، اور جو اہل باطل ہوتے ہیں جب پریشانی آتی ہے تو شیطان بھی بوریا بستر گول کر کے بھاگتا ہے اور ان کے حوصلے اور زیادہ پست ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ یہ جو شیطان نے کہا نا مجھے اللہ کا ڈر ہے، تو ممکن ہے کسی کو خیال ہو کہ بھئی شیطان کے دل میں بھی ماشاءاللہ اللہ کا ڈر ہے، تو پھر وہ شیطان کیوں ہے؟ تو دیکھیں وہ ڈر معتبر ہے جو آپ کو گناہ سے بچائے یا توبہ پر مجبور کرے۔ ایسا ڈر جب اللہ کا ہوگا تو یہ ڈر شریعت میں پسندیدہ ہے۔ شیطان جو اس وقت اللہ سے ڈر رہا تھا وہ اس بات پہ ڈر رہا تھا کہ مشرکین پر تو عذاب آئے گا، میں بھی ابھی پٹوں گا، تو اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں میرے لیے جہنم ہے، لیکن وہ اس پہ راضی ہے کہ آخرت میں، ابھی وہ چاہ رہا تھا کہ ابھی میں نہ جاؤں۔ تو اس سے یہ وہ ڈر نہیں ہے جس سے شیطان نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، تو اس لیے اس ڈر کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں یہ بیان کیا کہ اگر آپ کے دل میں
اللہ کا خوف ہے اور آپ کی ٹانگیں جو ہے نا خوف سے کانپ رہی ہیں، لیکن آپ گناہ پہ گناہ پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہو، تو اس کپکپاہٹ کا اور اس خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ خوف آپ کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 7 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل